کربلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا علماء ذویل احترام، شعراء اسلام، بزم میں شریک سعادت، سنی خوش عقیدہ مسلمان، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی محبت اور اس بزم کے منعقد کرنے والے جمع سال نوجوانوں کی الفت اور خوش ماضی کی یادیں، حالات کی نامساعدگی کے باوجود مجھے آپ کی آبادی سنجر کھیڑا تک جیسے تیسے لے آئیے۔ اس بات کی بھی توقع تھی کہ چونکہ موراواں اور سنجر کھیڑا یہ دونوں مسلم آبادیاں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، متصل ہیں، لہذا موراواں کے احباب سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس آبادی کے کچھ ہمارے ایسے احباب جن کے احسانات کے تلے میں بڑی خاموشی کے ساتھ رہا ہوا ہوں، یہ میری گرما نصیبی ہے کہ ہمارے وہ احباب ہمارے بیچ نہیں رہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم آپ سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کے مغفرت کے لیے میں دعائیہ جملہ کہوں گا، آپ آمین کہتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک شہدائے کرب و بلا کے لوگوں کی خیرات عطا فرما کر ہمارے ان احباب کی جو ہمارے بیچ نہیں رہے بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ کا مصداق بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس کی بہاروں سے متمتع فرمائے۔ کچھ مخصوص نام میرے مخصوص احباب کے میری زبان پر کیا بلکہ نوکے زبان پر ہے، لیکن تھوڑا سا خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے
پھر یہ لگ رہا ہے، حالانکہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، اپنے تعلق سے نہیں ڈر رہا ہوں، آپ کے تعلق سے ڈر رہا ہوں کہ چونکہ ہماری آبادیاں خلفشار کا شکار ہو چکی ہیں، الیکشن کا دور آتا ہے، آبادی میں ڈیوائیڈیشن ہوتا ہے، لوگ ٹکڑیوں میں، ٹکڑوں میں، جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، اور اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا، آپس میں یہ نوبت نہ آنے دیجیے گا۔ میری دعا جہاں ان احباب کے لیے ہے، آپ سب کے لیے ہے۔ کسی زمانے میں ایک ڈرائیور عبد المجید ہوا کرتے تھے، ایک ہمارے کرامت بھائی مستری ہوا کرتے تھے، اور بھی انصاری برادران کے کچھ ہمارے احباب ہیں جو ہمارے بیچ اس وقت نہیں ہیں۔ اللہ ان سب کو غریب رحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ یہ ماضی کی یادیں تھیں اور حال کی محبت۔ یہ ماسٹر مشیر صاحب ہیں، ہمارے اللہ راہی بھائی ہیں، انہوں نے ہم کو بلایا اور یہ نوجوانوں کی ترغیب کی بنیاد پر بلایا ہوگا جو ان کے دست و بازو میں۔ اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اس بزم میں قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا اس حاضری کو اللہ وحدہ لا شریک ذریعہ بنائے۔ حضرات، شہدائے کرب و بلا کے تعلق سے یہ انجمن منعقد ہے۔ مجھ سے بطور حکم یہ کہا گیا کہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ المولا اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ہی میں گفتگو کروں گا، لیکن ماسٹر صاحب اصلاح معاشرہ کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ وسعتوں کا لحاظ رکھیے گا۔ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو جائیں انہی کی اصلاح کرنا اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ کچھ برائیاں پیدا ہو جائیں، خرابیاں پیدا ہو جائیں، جس بھی قسم کی ہو، انہی برائیوں سے باز رکھنا، بھلائیوں کی ان برائیوں کے تعلق سے ترغیب دینا، یہ اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا کچھ مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ بھائی کچھ آپ بولو، کچھ ہم بولیں۔ حضرت مولانا مفتی اختر رضا صاحب جیسی میری تقریر نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ زبردست خطاب اور عمدہ بیان آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان دے کر مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، لیکن ان قیود اور پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے
انشاءاللہ المولا میری گفتگو اصلاح معاشرہ کے ہی تعلق سے ہوگی۔ اگر اصلاح معاشرہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے تو میں گفتگو شروع کروں، اور اگر نہیں آیا ہے تو میں پھر سمجھا دوں، پھر شروع کروں۔ کسی حد تک اصلاح معاشرہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ حضرت کیا بات ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں بول رہے؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو بولیے، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں تزیہ اوقات کرنے نہیں آیا ہوں۔ وقت بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی شے ہے۔ اب میں نے پروگرام وغیرہ کرنا چھوڑ دیا ہے، وہیں جاتا ہوں جہاں کے تعلق سے یہ امید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ میری بات سمجھیں گے۔ ماسٹر صاحب نے ہم سے سوال کیا، اور جو شخص بھی مجھ سے یہ سوال کر لیتا ہے میں وہاں نہیں جاتا، اپنے معمول کے خلاف میں آیا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے دبی زبان میں مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کا نذرانہ کتنا ہوگا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بتائیے۔ تو دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہوئے، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پہلے میرے ایک چہیتے کا فون آ چکا ہے، اور یہ بیچارے شاید میرا مزاج نہیں جانتے ہیں، اس لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک مزاج بن چکا ہے، پیشہ ورانہ مزاج۔ کوئی 20,000 طے کرتا ہے، کوئی 15,000 طے کرتا ہے، کوئی 25,000 طے کرتا ہے۔ یہ ایک مزاج بن چکا ہے۔ میں نے ان کو ڈانٹا نہیں، حالانکہ چوڑیاں ڈھیلی ہو چکی تھی اور منہ سے یہ بات نکلنے والی تھی کہ پھر آپ کسی بکنے والے کو بلا لیجیے، میں نہیں آ پاؤں گا۔ لیکن بہت صبر کر کے، بہت ضبط کر کے میں نے ان سے عرض کیا کہ ماسٹر صاحب شاید آپ میرا مزاج نہیں جانتے ہیں، زندگی میں یہ نہیں کیا، تو اب آخری وقت میں کیا کروں؟ میرے یہی الفاظ ہیں۔ حضرات، میں پھر آپ کی ایک دفعہ توجہ چاہتا ہوں۔ جمنے اور جمانے کی نیت سے میری تبلیغ نہیں ہوتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے ہوتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مفہوم سمجھ میں آیا کچھ؟ ارے کچھ ہمارے آپ کے بیچ خرابی پیدا ہو گئی ہو، گڑبڑی پیدا ہو گئی ہو، برائی پیدا ہو گئی ہو، جس نوعیت کی برائی پیدا ہو گئی ہو، جس نوعیت کی خرابی پیدا ہو گئی ہو، اسی خرابی کو دور کرنے کی کوشش اصلاح معاشرہ کی کوشش ہے۔ بات اب سمجھ میں آ گئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ نماز لوگ نہیں پڑھتے، نماز کی طرف لوگوں کو ترغیب دی جائے، تخفیف کر کے نماز پر دلائی جائے، ٹھہرایا جائے، یہ اصلاحی معاشرہ ہے۔ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کی ترغیب دلائی جائے، تشویق دلائی جائے، اور داڑھی موڑنے پر جو عذاب ہے، جو بلا نازل ہوتی ہے، اس کی تخفیف دلائی جائے، ٹھہرایا جائے، یہ بھی اصلاحی معاشرہ ہے۔ بدعقیدگی پھیل رہی ہو، بدعقیدگی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اہل سنت
و جماعت کی حقانیت بیان کی جائے، فرقہائے باطلہ کا بطلان پیش کیا جائے، یہ بھی اصلاح معاشرہ ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ ابھی نہیں آئی؟ ارے میرے بابا کچھ تو بولو، نہیں بولو گے؟ پڑھے لکھے حضرات جو تھے وہ تشریف لے گئے، وہ سب جانتے ہی ہیں، بچے ہیں آپ تو کچھ سمجھ کے جائے۔ یہ محرم شریف ہی کا مہینہ ابھی چل رہا ہے نا، اور یاد شہدائے کربلا کی انجمن منعقد کیے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں جو مفاسد اور بد عقیدگیاں خوش عقیدگیوں کے پوریے کے اندر رکھ کر جو ہم اہل سنت و جماعت کو پیش کی جاتی ہیں، اس کی اصلاح کرنا بھی اصلاح ہے۔ بولو نا بھائی، ہے نا؟ تو میں انشاءاللہ المولا اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اگر اصلاح معاشرہ کا مفہوم آپ سمجھ گئے تو میں اپنی گفتگو کا کارواں آگے بڑھاؤں گا۔ سمجھ گئے نا؟ کتنے لوگ سمجھ گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں بھائی۔ ماشاءاللہ، ابھی کچھ لوگ نہیں سمجھے، ذرا پھر سے ایک دفعہ اٹھا دیجیے، شاید وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں۔ جی، اب میری سمجھ میں آیا کہ آپ سب لوگ میری بات سمجھو گے۔ گفتگو شروع کروں؟ ادب سے بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید
یا سینٹرل والی ہو. پھر لوگ سوچیں گے کہ 10 روپے کا چھٹا مولانا پا گئے تو کچھ شوق بڑھ گئے. حاشا ایسا نہیں ہے، بس طبیعت کہہ رہی ہے. صبر کا نام زندگی، کوئی ظلم کرے تو صبر کرو. صبر کرو کہ ظالم کا وجود سب ہے ہستی سے نابود ہو جائے. ظالم کے ظلم کو برداشت کرو. اگر برداشت کرو گے تو ظالم فنا کے گھاٹ اتر جائے گا. میں یہ نہیں کہتا ایک تماچا کوئی مارے تو دوسرا تماچا بھی پیش کر دو. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے. اور مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا زندہ
साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, कल आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको वही बताएंगे इंशाअल्लाहुल मौला जो मैं बता रहा हूँ। इस आयते करीमा से पूरी मिल्लते बैज़ा पर, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत करना वाजिब है, ये साबित होता है। बात मेरी नहीं समझ में आई? अल्लाह के रसूल के जो अहले बैत हैं, मेरे लफ्ज को तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के हबीब के जो अहले बैत हैं, नबी के जो अहले बैत हैं, उनसे मोहब्बत करना हम सब पर, बोलो ना भाई, सब लोग बोलो ना, वाजिब। और वाजिब ऐसा अम्र होता है जिससे किसी हाल में छुट्टी उट्टी नहीं होती, उसको करना ही करना है। बात समझ में आई? अब अहले बैत हैं कौन लोग, ये समझने की चीज है। और इसी लफ्ज से हमें और आपको और हमारे और आपके मुआशरे को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, बल्कि मुआशरा बिगड़ गया। मुफ्ती साहब, मुहर्रम शरीफ का चांद जैसे तुलू होता है ना, वैसे लोगों से लोग चेड़ी गोलियां करना शुरू करते हैं और उलमा से खामखा को मसाइल पूछना शुरू करते हैं। कोई अमीरी मुआविया के ताल्लुक से मसला पूछता है और हद हो गई कि गाली गुलूच पर आकर मसला पूछता है। पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं, मुआशरा इस जाविये से बिगड़ रहा है मास्टर साहब, इसलिए इस्लाहे मुआशरा पर गुफ्तगू हो रही है। इस्लाहे मुआशरा रोजा नमाज के ही ताल्लुक से वाली गुफ्तगू को न समझना। डेढ़ किताब पढ़ लेने के बाद कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बुरा भला बकना शुरू कर देते हैं। तो ये कब, जैसे बारिश जब होती है तो मेंढक की तादाद बहुत हो जाती है, टर टर टर, हर परसेल और खेत से आवाज आना शुरू हो जाती है। परसेल समझते हो ना? नहीं समझते? अरे घर की दीवार के बगल में जो मट्टी ऊंची कर दी जाती है, उसी को हमारे वहां की इस्तिलाह में परसेल कहते हैं। अल्लाह ये हमारे नाज़िम आला साहब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब, हाफिज़ो कारी सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब शागिर्दों में से, लेकिन माशाअल्लाह बुजुर्गी मुतरश्शा है। इन्होंने क्या बताया? मेडौरी, क्या हर मेडौरी और हर खेत से टर टर की आवाज शुरू हो जाती है। बारिश आई, मेंढकों ने बोलना शुरू कर दिया। मुहर्रम का चांद तुलू हुआ, लोगों ने बकवास करना शुरू कर दिया। अब अपनी आप बीती ना सुनाकर मैं आप
شخص نے ابھی ابھی اسی محرم میں ایک مسئلہ پوچھا کہ امیر معاویہ نے حضرت مولا علی سے جنگ کری. ہم نے کہا جی جنگ ہوئی. اس نے کہا کہ تو مولانا صاحب امیر معاویہ صحابی رہ گئے اور جب صحابی نہیں رہ گئے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا گیا. جملے پہ توجہ دیجیے گا. تو میں اپنی حسب عادت اس کی سنتا رہا. اس کے بعد میں نے خود اس سے پوچھا کہ مولا علی نے امیر معاویہ سے جنگ کری کہ نہیں کری. اس لیے کہ قتال میں اشتراک ضروری ہے. آپ کھڑے رہیں اور آپ کو کوئی پیٹتا رہے تو کوئی کہے گا کہ فلانے فلانے میں جنگ ہو گئی. کوئی کہے گا تو یہی کہے گا کہ فلانوا نے فلانے کو مارا بھائی. اب اگر فلانے کو آپ نے مارا اس نے بھی آپ کو ایک تماشا لگایا تب یہ ہوگا کہ فلانے اور فلانے میں لڑائی ہو گئی. میں نے اس سے پوچھا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے جنگ کری تو کیا حضرت علی مرتضیٰ نے کری کہ نہیں کری؟ کہا ہاں کری. تو ہم نے کہا اس تب وہ صحابی رسول رہ گئے. تو ایک ہزار ہم نے اور ایک قدم آگے بڑھ کے ہم نے کہا سن امی عائشہ نے حضرت علی مرتضیٰ سے جنگ کری کہ نہیں کری؟ کہاں کری. تو میں نے کہا کیا وہ صحابیہ نہیں رہ گئی؟ ہاں تو مولانا صاحب سب ٹھیک ہے لیکن اب نے کہا بس زبان بند کر لیکن بیکن مت کر. تیری اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے رشتے میں سالے حضرت امیر معاویہ پر لغزشائی کرے. طلبی سے ابلیس کا تو شکار ہو رہا ہے. امیر معاویہ کے اوپر پان و تشریح سے آج کے بعد اگر تو گفتگو اتنے علم کے حاصل کر لینے کے بعد کرے گا دائرہ اسلام سے شاید تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالم بعمل، عالم بعمل، کاتب وحی الہی، کاتب وحی الہی، حضرت امیر معاویہ، صحابہ رسول، صحابہ کرام. ماشاءاللہ بہت صحابی ہیں نا. کہہ دو سبحان اللہ. زور سے بولو. اور میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی جو میرے تمام صحابہ مثل تاروں کے ہیں. جن کی گرد راہ کو نہ کوئی خوف پہنچ سکتا ہے، نہ قطب پہنچ سکتا ہے، نہ ابدال پہنچ سکتا ہے. ایک عالم دین کی شان
کسی صحابی کو اہل بیت سے محبت کے تقاضے میں گالی نہیں دی. اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. اور اے سنگر کھیڑا اور قرب و جوار کے اس بزم میں شریک سعادت مسلمانوں، تمہیں بھی صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، اہل بیت نبوت سے بھی محبت کرنا ہے. اور یہی ہم سنیوں کا قرآن امتیاز ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے. کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ مثل تاروں کے ہیں، جن کی بھی اقتدا کر لو گے راہ نجات پا جاؤ گے، راہ ہدایت پا جاؤ گے. ہم اہل سنت و جماعت تمام صحابہ کی قدر کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے، چاہے وہ امیر معاویہ ہو یا امی عائشہ. امی عائشہ کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت نہیں. اب ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں گا، وہ سب سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سمجھ رہے ہیں. کون لوگ گالیاں دیتے ہیں، کون لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت نبوت سے بھی محبت، اس لیے کہ اہل بیت نبوت کی محبت مثل کشتی نوح ہے. اللہ کا بھی فرماتا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح مرت بہا نجا ومن تخلف عنہا. میرے اہل بیت نبوت کی محبت مثل کشتی نوح کے ہے، جو ان کی محبت کی کشتی میں بیٹھا تو نجات پا گیا، اور جو نہ بیٹھ سکا تو ہلاک. اب اہل بیت میں آپ کو سمجھا دوں، بس مسئلہ حل ہو جائے. پوری توجہ چاہیے، پوری توجہ ہے نا؟ نہیں ہے. جو سننا چاہتے ہیں آپ، اگر میرا ساتھ آپ نے دیا تو میں اس کی طرف بھی آؤں گا. ممکن ہے شہدائے کرب و بلا کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں موتیاں ٹپک پڑیں جو ملتل میدان محشر میں آپ کی شفاعت کی ضامن بن جائے. لیکن اس سے پہلے میں بات صاف کرتا چلوں، اہل کا معنی پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ والا ہوتا ہے، والا والے. کچھ اور تو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ والا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟
کچھ تردد ہو رہا ہے سمجھنے میں. اہل سنجر کھیڑا